السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی انگلش کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ورب کے بارے میں پڑھا تھا کہ ورب کی کتنی قسمیں ہیں، ورب کی کیا ہوتا ہے اور وہ ان کا استعمال وغیرہ بتایا تھا۔ تو اب جو ہے نا ہم آرٹیکل کے بارے میں پڑھیں گے کہ آرٹیکل کیا چیز ہے اور آرٹیکل کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے۔ آرٹیکل جو ہے وہ 3 حروف ہیں، اے، این اور دا۔ ان 3 حروف کو یاد کرنے سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو الفابیٹس ہیں، یعنی جتنے بھی لیٹرز ہیں الفابیٹس کے، اس کے 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم نام دیتے ہیں واول کا اور ایک کو ہم کہتے ہیں کانسوننٹس۔ یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ نمبر 1 واولز اور نمبر 2 کانسوننٹس۔ واول جو ہے وہ اے، ای، آئی، او، یو، یہ واولز کہلاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو نیچے حروف ہیں وہ سارے کے سارے کانسوننٹس کہلاتے ہیں۔ تو یہ واولز اور کانسوننٹس ہو گئے آپ کے۔ اب جو ہے نا یہ اے کو ہم کہاں استعمال کریں گے؟ تو اے کا استعمال ہم وہاں کرتے ہیں جہاں پر لفظ کی آواز کانسوننٹ سے شروع ہوتی ہے، یعنی لفظ کی آواز اگر کانسوننٹ سے شروع ہو تو وہاں پر ہم اے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو بک ہے، اس میں جو بی ہے یہ کانسوننٹ سے شروع ہوا ہے، تو یہاں پر ہم اے استعمال کریں گے، اَ بک۔ اَ بک کا معنی ہوتا ہے یعنی ایک کتاب۔ اسی طرح پین، پی جو ہے یہ بھی حروف کانسوننٹس میں سے ہے، تو یہاں پہ ہر اے استعمال کریں گے، این استعمال نہیں کریں گے، جیسے اَ پین۔ اور اکار، اسی طرح کار میں بھی جو سی استعمال ہوا ہے یہ بھی کانسوننٹس ہے، تو یہاں پر ہم اے استعمال کریں گے، این استعمال نہیں کریں گے۔ اب آتے ہیں این کے استعمال کی طرف۔ تو این ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں لفظ کی آواز واول سے شروع ہو۔ واولز کی آواز کا مطلب یہ ہے، اور کانسوننٹس کی آواز کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر لفظ تو اے، ای، آئی، او والی نہ ہو، استعمال نہ ہوا ہو، لیکن کانسوننٹس کا لفظ استعمال ہوا ہو، لیکن اس کی آواز جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کی آواز جو ہے نا وہ واولز والی نکالتا ہو، تو اس صورت میں بھی ہم وہاں پہ این استعمال کریں گے۔ تو چلیے اب این کی مثال پڑھتے ہیں۔ این کی مثال جیسے ہم ایپل ہے، ایپل میں یہاں پہ اے استعمال ہوا ہے، اور اے جو ہے نا یہ واولز ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم این ایپل کہیں گے، ایک سیب، اور این ایگ اور این اورنج، یعنی ایک انڈا اور ایک کینو، اس طریقے سے۔ اب آتے ہیں دا کے استعمال کی طرف۔ جب کوئی چیز خاص ہو یا سب کو معلوم ہو تو ہم دا استعمال کرتے ہیں، اور اے اور این میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس کے ترجمے میں ایک آتا ہے، تو جب ترجمے میں ایک آتا ہے تو وہ چیز خاص نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اے بوائے، تو اے بوائے کا مطلب ہے کہ ایک لڑکا، یہ کوئی خاص نہیں ہے۔ مثال کے طور پر the car parked in the front of the house belongs to my uncle، کہتے ہیں کہ گھر کے سامنے گاڑی جو کھڑی ہے میرے چچا کی ہے، تو یہاں پر دا استعمال ہوا ہے، یعنی the car، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز خاص ہے اور سامنے ہے، نظر بھی آ رہی ہے، یا وہ نظر نہ بھی آ رہی ہو تو خاص ہے۔ کس طریقے سے خاص ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاڑی جو گھر کے سامنے کھڑی ہے، یعنی اس سے ایسا یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بھی گاڑی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ گاڑی مراد ہے جو گھر کے سامنے ہے، تو یہ خاص ہو گیا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ a car was parked on the road، ایک گاڑی سڑک پر کھڑی تھی، تو اب یہاں پہ ہم دا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ یہ خاص ہی نہیں ہے، کیونکہ گاڑی روڈ پر کھڑی تھی، کوئی بھی گاڑی تھی، اس کا تعین نہیں ہے کہ کوئی خاص گاڑی جو ہے روڈ پر کھڑی تھی، بلکہ بغیر کسی تعین کے ہے کہ کوئی بھی گاڑی روڈ پر کھڑی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چلیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔